امریکی ریاست میں ٹیکساس کے شہر سینٹ اینٹونی میں ایک ٹریکٹر ٹریلر میں کم از کم 46 افراد کی لاش پائی گئی ہے۔ سٹی کونسل کے سربراہ ایڈیٹر رینا روچاگراسیا کے مطابق ہلاک ہونے والے تمام افراد تارکین وطن تھے۔ سری لنکا میں معاشی بحران کے باعث اسکول بند۔ سری لنکا نے شدید اقتصاد اور ایندھن کے بحران کی وجہ سے تمام اسکولوں کو بند کرنے کا اعلان کیا اور منگل سے 2 ہفتوں کے لیے صرف ضروری خدمات جیسے صحت، ٹرینوں اور بسوں کے لیے ایندھن کی فراہمی کی اجازت دی۔ فلسطین کے بغبوزہ علاقے میں یہودی بازباز کاروں اور فلسطینی نوجوانوں کے درمیان جھڑپوں میں اضافہ۔ شمالی مغربی کنارے میں آباد کاروں کے ایک گروپ نے فلسطینی شہریوں کے گھروں پر کیا حملہ۔ مکینوں نے بھی کیا جوابی حملہ۔ قبائلی افواج نے 190 بستیاں کر رکھی ہیں غائب۔ نوپور شرما گستاخ کو منظر عام پر لانے والے محمد زبیر کی بغیر FIR گرفتاری۔ حقائق کی جانچ کرنے والے پورٹل آلٹ نیوز کے شریک بانی محمد زبیر کو پیر کو قومی دارالحکومت دہلی میں مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ محمد زبیر کے پارٹنر آلٹ نیوز کے ایک شریک بانی پرتیک سنیہا نے بتایا کہ زبیر کو FIR درج کے بغیر گرفتار کر لیا گیا۔ پرتیک سنیہا نے ایک ٹویٹ کرتے بتایا کہ زبیر کو پولیس وین میں گرفتاری عمل میں آئی گئی جبکہ انہیں نامعلوم مقام کو منتقل کر دیا جا رہا تھا۔ ممبئی میں 4 منزلہ عمارت منہدم، 3 ہلاک۔ شمالی مشرقی ممبئی کے گنجان آبادی والے علاقے کرلا ایسٹ کے نائک نگر میں پیر کی رات دیر گئے ایک 4 منزلہ عمارت منہدم ہونے کی وجہ سے 3 افراد کی موت کی اطلاع ہے، جبکہ ابتدائی طور پر 12 سے زائد افراد کو ملبے سے نکال لیا گیا ہے اور متعدد مکین پھنسے ہوئے ہیں۔ کیسیا نے 9 ماہ بعد راج بھون میں چیف جسٹس کی تقریب حلف برداری میں شرکت کی۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ تقریباً 9 ماہ بعد راج بھون میں منعقد کسی تقریب میں شرکت کی۔ انہوں نے آج راج بھون میں تلنگانہ ہائی کورٹ کے نئے چیف جسٹس جوال بھوان کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کی۔ چندر شیکھر راؤ گورنر تمیلی سائی سوندر راجن نے استقبال کیا۔ محمد زبیر کی گرفتاری کی سخت مذمت۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے کہا، سچ کی ایک آواز کو گرفتار کرنے سے 1000 آواز ہوں گی پیدا۔ وہیں اسد الدین اویسی نے PM مودی سے کہا، زبیر کو جیل بھیج رہے ہیں جبکہ نوپور شرما کو بچا رہے ہیں۔ بھارت میں ٹویٹر نے مظالم کا پردہ فاش کرنے والوں کا بہت سے لوگوں کے اکاؤنٹس کر دیے گئے بلاک، جس کی معروف جرنلسٹ رانا ایوب ہوئی تازہ ترین شکار۔ ٹویٹر نے IT قانون کے تحت رانا ایوب کے تمام پوسٹ کو بھارت میں کر دیا بلاک، تاہم دنیا بھر کے لوگوں کو ان کی اکاؤنٹ رسائی ہوگی حاصل۔ صدارتی انتخابات میں اپوزیشن جماعتوں کے مشترکہ امیدوار یشونت سنہا کی تائید کا مجلس اتحاد المسلمین نے کیا اعلان۔ صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے ٹویٹر پر اس کی اطلاع دی۔ کہا، یشونت سنہا انہیں فون کیا تھا اور ان کی پارٹی نے ووٹ دینے کا کیا فیصلہ۔ تلنگانہ انٹرمیڈیٹ کے نتائج جاری۔ ان نتائج میں لڑکیوں کو سبقت حاصل رہی، جن کا کامیابی کا فیصد 72.33 اور لڑکیوں کی کامیابی کا فیصد 54.25 رہا۔ یہ امتحانات مارچ میں ہونے والے تھے، تاہم کورونا کی وجہ سے یہ امتحانات مئی میں منعقد کیے گئے۔